بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ دعائے مشلول یعنی اس نوجوان کی دعا جو اپنے گناہوں میں گرفتار ہو گیا تھا، جس کو امیر المومنین نے اس جوان کو تعلیم دیا تھا جو اپنے گناہ اور باپ کے حق میں زیادتی کرنے کی بنا پر مشلول ہو گیا تھا۔ جب اس نے اس دعا کو پڑھا تو خواب میں رسول اکرم کو دیکھا کہ آپ نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا اور فرمایا کہ اس دعا کو یاد رکھنا، اس میں اعظم ہے، تیرا انجام بخیر ہوگا۔ اب وہ بیدار ہوا تو اپنے کو بالکل صحیح و تندرست پایا۔ خدایا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیرے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اے صاحب جلال و اکرامات، حی و قیوم، اے وہ زندہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اے وہ خدا جس کی حقیقت، کیفیت، منزل اور عظمت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اے صاحب عزت و جبروت، اے بادشاہ، اے پاک و پاکیزہ، اے بے عیب، اے امان دینے والے، اے نگرانی کرنے والے، اے عزیز، اے جبار، اے متکبر، اے خالق، اے موجد، اے مصور، اے مفید، اے مدبر، اے شدید، اے ایجاد کرنے والے، اے دوبارہ پلٹانے والے، اے ہلاک کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اے محمود، اے معبود، اے بعید، اے قریب، اے مجیب، اے نگران، اے حساب کرنے والے، اے موجد، اے بلند مرتبے والے، اے محفوظ، اے سننے والے، اے جاننے والے، اے برداشت کرنے والے، اے کریم، اے حکیم، اے قدیم، اے علی، اے عظیم، اے مہربان، اے محسن، اے بدلہ لینے والے، اے مددگار، اے جلیل، اے جمیل، اے وکیل، اے کفیل، اے سہارا دینے والے، اے عطا کرنے والے، اے بزرگ، اے رہنما، اے ہادی، اے ابتدا کرنے والے، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے قائم، اے دائم، اے عالم، اے حاکم، اے قاضی، اے عادل، اے جدا کرنے والے، اے ملانے والے، اے طاہر، اے پاک کرنے والے، اے قادر، اے صاحب اقتدار، اے کبیر، اے کبریائی والے، اے ایک یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس کا کوئی باپ نہیں ہے، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور جس کا کوئی کفو اور ہمسر نہیں ہے، جس کی کوئی زوجہ نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس نے کوئی مشیر نہیں بنایا، نہ کسی مددگار کا محتاج ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی خدا ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو ظالمین کے اقوال سے بلند و بالا ہے، اے علی، اے بلند، اے بزرگ، اے کشادگی دینے والے، اے آرام دینے والے، اے راحت دینے والے، اے سکون دینے والے، اے مددگار، اے بدلہ لینے والے، اے گرفت میں رکھنے والے، اے ہلاک کرنے والے، اے انتقام لینے والے، اے قبروں سے اٹھانے والے، اے وارث، اے طالب، اے غالب، اے وہ کہ جس سے کوئی بھاگ کر نہیں جا سکتا، اے توبہ قبول کرنے والے، اے مڑ مڑ کر دیکھنے والے، اے عطا کرنے والے، اے اسباب فراہم کرنے والے، رحمت کے دروازے کھولنے والے، جہاں بلایا جائے وہیں قبول کرنے والے، اے پاکیزہ، اے شکور، اے معاف کرنے والے، اے غفور، اے نوروں کے نور، اے امور کے مدبر، اے لطیف، اے خبیر، اے پناہ دینے والے، اے روشن کرنے والے، اے بصیر، اے ظہیر، اے کبیر، اے اکیلے، اے تنہا، اے ابدی، اے سند، اے بے نیاز، اے کافی، اے شافی، اے وافی، اے عافیت دینے والے، اے محسن، اے نیک عمل کرنے والے، اے نعمت دینے والے، اے فضل و کرم کرنے والے، اے تنہا اور اکیلے، اے وہ جو بلندیوں سے سب پر غالب ہے، ملکیت سے سب پر قدرت حاصل کرتا ہے، ہر ایک کی گہرائی سے باخبر ہے، اس کی عبادت کی گئی تو شکریہ ادا کیا گیا، معصیت کی گئی تو معاف کر دیا، فکریں اس پر حاوی نہیں ہو سکتی، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی، نشانات اس پر مخفی نہیں رہ سکتے، اے انسانوں کو روزی دینے والے، اے تقدیریں معین کرنے والے، اے بلند مکان، اے شدید ارکان، اے زمانے کے بدلنے والے، قربانیوں کے قبول کرنے والے، صاحب من و احسان، صاحب عزت و سلطان، رحیم و رحمان، جس کی ہر روز ایک نئی شان ہے، جس کی ایک نئی شان دوسری شان سے مشغول نہیں بنا سکتی، اے عظیم الشان، اے وہ جو ہر مکان میں ہے، اے آوازوں کو سننے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے حاجتوں کو عطا کرنے والے، اے مطالبات کو پورا کرنے والے، اے برکتوں کے نازل کرنے والے، اے آنسوؤں پر رحم کھانے والے، اے لغزشوں سے بچانے والے، اے رنج کو دور کرنے والے، اے نیکیوں کے مالک، اے درجات کے بلند کرنے والے، اے سوالات عطا کرنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے متفرقات کو جمع کرنے والے، اے نیتوں سے باخبر، اے جاننے والے، اے جانے والے کو پلٹانے والے، اے وہ جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی، جسے سوالات خستہ حال نہیں کرتے، جس کو ظلمتیں ڈھانپ نہیں سکتی، اے آسمان و زمین کے نور، اے مکمل نعمت والے، اے بلاؤں کو دفع کرنے والے، اے سانسوں کے ایجاد کرنے والے، اے امتوں کے جمع کرنے والے، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے خالق و نور و ظلمت، اے صاحب وجود و کرم،
اے وہ جس کے عرش عظمت کو کسی قدم نے روندا نہیں ہے، اے بہترین وجود و کرم والے، اے سب سے زیادہ سننے والے، اے ہر ایک کے دیکھنے والے، ہر ایک کے طالب پناہ کو پناہ دینے والے، ہر خوف زدہ کے امان، ہر طالب پناہ کے سہارے، مومنین کے ولی، فریادیوں کے فریاد رس، طالبین کے مقصود، اے ہر مسافر کے ساتھی، ہر اکیلے کے مونس، ہر ہنکائے ہوئے کی پناہ گاہ، ہر بھاگے ہوئے کا ملجا و ماوا، ہر بہکے ہوئے اور گمشدہ کے محافظ، اے ضعیف بوڑھے پر رحم کرنے والے، اے کمسن بچے کو روزی دینے والے، اے ٹوٹی ہڈیوں کے جوڑنے والے، اے اسیروں کے رہا کرنے والے، اے فقیر کو غنی بنانے والے، اے طالب پناہ کو پناہ دینے والے، اے صاحب تدبیر و تقدیر، اے وہ جو کسی تصویر کا محتاج نہیں ہے، اے وہ جو ہر شے پر قادر ہے، اے وہ جو ہر شے سے باخبر ہے، اے وہ جو ہر شے کو دیکھ رہا ہے، اے ہواؤں کو چلانے والے، صبح کے ایجاد کرنے والے، ارواح کو سامنے لانے والے، صاحب وجود و کرم جس کے ہاتھ میں ہر مفتاح اور ہر کنجی ہے، اے ہر آواز کے سننے والے، ہر آگے جانے والے کے سابق، ہر نفس کو موت کے بعد زندہ کرنے والے، اے وہ جو شدت میں میرا سہارا ہے، غربت میں میرا محافظ، وحدت میں میرا مونس، نعمتوں میں میرا مالک ہے، جو اس وقت پناہ دیتا ہے جب سب راستے تنگ ہو جاتے ہیں اور اقربا چھوڑ دیتے ہیں، ساتھی الگ ہو جاتے ہیں، اے بے سہاروں کو سہارا دینے والے، اے بے سندوں کی سند، اے بے ذخیرہ لوگوں کے ذخیرے، اے محافظ لوگوں کے محافظ، اے پناہ گاہ لوگوں کے پناہ گاہ، اے بے خزانہ لوگوں کے خزانے، اے بے رکن کے رکن، اے بے آسرا فریادیوں کے فریاد رس، اے اس کے ہمسائے جس کا کوئی ہمسایہ نہیں ہے، اے وہ جو ہمسایہ جو ہمیشہ ساتھ رہے، اے وہ جو سہارا جو مستقیم ہے، اے میرے یقینی پروردگار، اے خانہ کعبہ کے مالک، اے شفیق، اے رفیق، مجھے نگینیوں کے خلقے سے نجات دے دے، مجھ سے ہر ہم و غم و تنگ دستی کو دور کر دے، وہ بوجھ جس کی طاقت نہ ہو اس کے شر سے بچا لے، اور جس کی طاقت ہو اس پر امداد فرما، اے یوسف کو یعقوب تک پلٹانے والے، اے ایوب کی مصیبت کو دور کرنے والے، اے داؤد کی لغزش کو معاف کرنے والے، اے عیسیٰ ابن مریم کو بلند کر کے یہودیوں کے شر سے بچانے والے، اے تاریکیوں میں یونس کی آواز سننے والے، اے موسیٰ کو کلمات کے ذریعے انتخاب کرنے والے، اے وہ جس نے آدم کی لغزش کو معاف کیا اور ادریس کو اپنی رحمت سے بلند جگہ عنایت فرمائی، اے وہ جس نے نوح کو ڈوبنے سے بچایا، عاد و ثمود کو ہلاک کر دیا، باقی نہ رہنے دیا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کر دیا کہ یہ سب ظالم و سرکش تھے، اور اہل افق کو بھی تباہ کر دیا، اے وہ جس نے قوم لوط کو برباد کر دیا، قوم شعیب پر عذاب نازل کر دیا، اے وہ جس نے ابراہیم کو خلیل، موسیٰ کو کلیم اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین کو حبیب اللہ بنایا، اے لقمان کو حکمت دینے والے اور سلیمان کو ملک دینے والے جو ان کے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، اے وہ جس نے ذوالقرنین کی مدد کی ظالم بادشاہوں کے مقابلے میں، اور جس نے حضر کو حیات دی، یوش بن نون کے لیے غروب کے بعد آفتاب پلٹایا اور موسیٰ کے دل کو مطمئن کر دیا، مریم بنت عمران کی عفت کی حفاظت کی، یحییٰ بن زکریا کو گناہ سے بچا لیا، موسیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیا، زکریا کو یحییٰ کی بشارت دی، اسماعیل کو ذبح عظیم کے ذریعے ذبح سے بچا لیا، اے وہ جس نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کو ملعون قرار دے دیا، اے پیغمبر اسلام کے لیے احزاب کو شکست دینے والے، محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، اور تمام مرسلین پر اور تمام ملائکہ اور مقربین پر اور تمام اہل اطاعت پر۔ میں تجھ سے ان تمام چیزوں کا سوال کر رہا ہوں جن کا سوال تیرے کسی پسندیدہ بندے نے کیا ہے اور تو نے اس کی قبولیت کا ارادہ کر لیا، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے رحمان، اے رحمان، اے رحمان، اے رحیم، اے رحیم، اے رحیم، اے صاحب ذوالجلال والاکرام، اے صاحب ذوالجلال والاکرام، اے صاحب ذوالجلال والاکرام، اسی کا واسطہ ہے، اسی کا واسطہ ہے، اسی کا واسطہ، اسی کا واسطہ ہے، اسی کا واسطہ ہے، اسی کا واسطہ، میں تجھ سے ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے اختیار کیا ہے یا اپنی کتاب میں اتارا ہے، اے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور تیرے عرش کے مقامات عزت کو واسطہ اور تیری کتاب میں منتہی رحمت کا واسطہ اور تیرے ان کلمات کا واسطہ، اگر تمام درخت قلم ہو جائیں اور سمندروں کی امداد میں 7 سمندر آ جائیں تو بھی وہ کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے خدا عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ میں تجھ سے ان اسماء حسنہ کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جن کی تو نے اپنی خطاب میں تعریف کی ہے، فرمایا کہ اس کے لیے اسماء حسنہ ہیں، لہٰذا انہی کے ذریعے اسے دعائیں کرو، اور تو نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے دعائیں کرو میں قبول کروں گا، اور فرمایا کہ پیغمبر اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔
تو نے فرمایا کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، خبردار رحمت خدا سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے، وہی غفور ہے، وہی رحیم ہے۔ اور خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میرے مولا میں امیدوار ہوں، میں قبولیت کی طمع رکھتا ہوں، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے اب میں دعا کر رہا ہوں جس طرح کہ تو نے مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا میرے ساتھ وہ برتاؤ کرنا جس کا تو اہل ہے۔ اے کریم، ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور خدا کی صلوات ہو محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ اپنی حاجتوں کا ذکر کریں، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ جب بھی انسان اس دعا کو پڑھے اسے باطہارت ہونا چاہیے تاکہ پاکیزگی کے زیر اثر اس کی دعا منزل قبولیت تک پہنچ جائے۔